یہ کیوں جان ہے، تکلیف کیا ہے، کیوں گڑبڑ ہو رہی ہے؟ تو آیا سکون سے بیٹھ اب بچے سارے کیا ہو جاتے یہ سے سب چلے جاتے اور گزرتا ہے اٹھا دیں بچوں کو کبھی کبھی سلط کرو اور ساتھ کی جو وجاہت کرتی کسی ریاستی لوگوں کی ہے تم پر اللہ رب العزت کیا علاج اور علاج یافتہ لوگ کون ہے؟ نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء صالحین اور اللہ رب العزت نے ہمیں 4 طبقات کے متعلق حکم دیا کہ تم مستقل کی راہ پر چلنے کی توفیق طلب کرو۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد کیا ضرورت تھی صدیقین کے راستے چلنے کی؟ شہداء کے راستے سے اللہ رب العزت سے مانگنے کی کہ وہ راستہ اصلاح اور اصلاح صالحین کی راہ کے بارے میں یاد کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہمیں صالحین کی راہ سے چلا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی راہ اگر ملے گی تو صدیقین سے ملے گی اور صدیقین کی راہ ملے گی تو شہداء سے ملے گی اور شہداء کی راہ ملے گی تو وہ صالحین سے ملے گی۔ اسی لیے اس ترتیب کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا کہ اگر انبیاء علیہ السلام کا کوئی رستہ کو درکار ہے تو پھر صدیقین کا رستے قدم جو ہے اس کو نکل راہ بناؤ، اس کو اپنا نشانی منزل بناؤ اور اگر ان کی راستے میں مطلوب ہے تو شہداء کے نقشے قدم پر چلو، ان کی راستے میں مطلوب ہے تو پھر صالحین کے نقشے قدم پر چلو۔ اگر انبیاء علیہ السلام کا رستہ براہ راست سے مل جائے صحابہ کرام کے درمیان سبحان اللہ اور اگر کسی کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر سرکار کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا اور آپ کیا حاصل کی جائے تو کس سے حاصل کی جائے؟ تو ظاہر ہے عورت کے ذریعے حاصل کی جائے گی۔ وہ اور حیثیت کون ہے؟ صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، ان کے ذریعے وہ پتہ چلے گا بالواسطہ بلا واسطہ کہ انبیاء علیہ السلام کا رستہ کیا ہے۔ انہیں مقدس تفسیروں میں سے وہی ہے جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم نے لکھا کروایا اس بھاجی ابو بکر و عمر، میری بات کی محسوس کی ابتدا کرو میری ابو بکر کی اور عمر کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم نے واضح کر دیا کہ میری سنت کی روح، میری سنت کا منص اگر معلوم ہو سکتا ہے تو ان لوگوں کو خلفائے راشدین سے معلوم ہو سکتا ہے، لہٰذا میری بات تم نے ان کی راہ کو اپنانا ہے اور ان کے نقشے قدم پہ چل جانا ہے۔ اسی طرح میری کریم علیہ السلام کو تسلیم کا دہرائی ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہذا العظیم الواجب، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اور اگر ہاتھوں کے ذریعے قابل نہ رہ سکے تو پھر اپنے کاموں کے ذریعے سنت کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اس طرح تاکیدی حکم نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم نے کیا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم کے علاوہ کسی کی تقریر جائز نہیں، کسی کی اتباع جائز نہیں، تو کیوں حکم دیا ہے کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اتباع کرو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اور اس کی تاکید فرمائی ہے کہ اگر ہاتھوں کے ساتھ قابل نہ رہ سکے اسے داروں کے ساتھ قابل کرو۔ اور پھر فتح منظر بھی اس حکم کا بیان کر دیا، تاکید کی وجہ بھی بیان کر دی کہ دن کو ماضی اور تجربہ اختلاف کثیرہ جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، ان مختلف راہوں میں سے اگر کوئی میرے لیے پسندیدہ راہ ہو سکتی ہے تو پھر وہ کون سی راہ ہے جو خلفائے راشدین والی راہ ہے۔ لہٰذا تم جس طرح میری سنت کے عمل کرنا تم پہ لازم ہے، اسی طرح میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا وہ بھی تم پہ لازم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا اصحابی کا نجوم
یہی ابتدا تم میرے صحابہ ساروں کی والد ہے، تو جس کی ابتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، جس کی آگے تھیلی پھیلاؤ گے وہ اپنے الفاظ کے ساتھ تمہاری اس تھیلی کو کر دے گا اور تمہیں منزل مقصود تک واصل کر دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کو تشریح نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے کیا رہا ہوں، اور جب تک تم ان کے ساتھ وابستہ رہو گے کبھی گزار نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ، دوسری فطرتی اہل بیتی، میری فطرت میرے اہل بیت۔ بھلے یہ تفرقہ حتی یلدان الحوض، یہ دونوں کبھی آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ بچے ہوئے اور پہلے کوثر کے بارے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم نے بتا دیا کہ جس طرح قرآن مجید کی اتباع ہدایت کے اصول کے لیے لازم اور ضروری ہے، اسی طرح میرے اہل بیت کی اتباع بھی وہ ہدایت کے اصول کے لیے ضروری ہے۔ اگر قرآن کے ہوتے ہوئے اور کسی کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی سمجھ کے لیے قرآن سمجھنے والی مقدس حکموں کی اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر جو اپنے بیت کے ساتھ ذکر کیا عطا چلا کے قرآن راہ راست نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر وہ سمجھنا ہو تو پھر اپنے بیت قیام علیہ رضوان کی زبان یا ان کے عمل سے ذریعے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں دو قیمتی چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لٹکی رکھی ہے زمین پر، جس طرح کوئی کنویں میں گر جائے اس کے نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسی پھینک دو، ایک طرح آپ پکڑ لو، دوسرا اس کو رسی سامنے پکڑ لے۔ ہم بھی جب پھینک لیتے ہیں تو جب وہ رسی کو پکڑ لے گا تو آپ رات کو پھینک کے کنویں کے ساتھ سے باہر نکال لیں گے، وہ نجات پا جائے گا، بچ جائے گا۔ اسی طرح اگر اللہ اور مخلوق کے درمیان کے رابطے کا ذریعہ ہے تو قرآن ہے کہ پچیس انسانوں کو لامکان کی زمین تک پہنچانے والی جو چیز ہے وہ قرآن ہے، اللہ نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ ایک طرح اللہ کی رب کی قدرت سے ہے اور دوسرے کنارے ہمیں حکم دیا ماتا سبیل عبد اللہ دنیا، قرآن کے ساتھ توسل کرو، قرآن کی اس گاڑی کو چھاڑ لو تو میں پھر تمہیں پھینک دوں گا اور لامکان کی زمین تک پہنچا دوں گا۔ دوسرے فرمایا میرے اہل بیت میری فطرت جو میری بدولت قرآن کو ایمان میں پہنچتے ہیں اور قرآن مجید کی گرائے کی چوتھی درستی وہ تفسیر اور تعبیر ہے تو تم قرآن کو ان کی سیرت کے بعد ان کے اخبار کی آئینہ میں سمجھو اور ان کی اخبار کی روشنی میں سمجھنے کے بعد اس سے عمل کرو تو کبھی نگاہی تمہارے شریر میں بدل چاہیے۔ یعنی کہ میرا قرآن کو تقریر کے اہل بیت قرآن کو کس طرح جانتے ہیں۔ مولانا نے خدا حضرت علی کے خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے فاتحہ کی 7 آیتوں کی تفسیر لکھوں سناؤ کر کے سمجھنا سیاح تو 70 لاکھ دے گا۔ 7 آیتوں کی تفسیر کے ذریعے 70 کو مولانا فرماتے ہیں 2 لاکھ دے گا۔ اب آپ اندازہ فرمایا کہ ایک روز کم از کم 10 من لوگ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں تو 10 من کاغذ پر جتنی ایک تکلیف سنا سکتی ہے تو 70 روز ہو تو 800 من کاغذ ہو گیا تو گیا 7 آیتوں کی تفسیر 700 من کاغذ پر سنا رہی ہے تو کتنا بڑا علم ہے مولانا مرتضیٰ کا، اس کے 7 آیتوں کی تفسیر 700 من کاغذ پر سنا رہی ہے تو ایک ایک آیت کی تفسیر 100 من کاغذ پر اور یہ ان کو احساس کر لے رہا ہے اعلیٰ نبینا کے علم علی بابا دونوں کا شہر ہوں اور میرا علی کا دروازہ شہر کے جو بھی برآمد ہوتا ہے وہ دروازے سے باہر آتا ہے۔ لہٰذا علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے حاصل کرنا ہے تو وہ ان دروازوں سے حاصل کیے جائیں گے۔ اس طرح باقی صحابہ کرام دروازے ہیں، مولانا مرتضیٰ علی شیر خدا ایک عظیم دروازہ ہے جس کو علوم نبوت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی حضور کے اہل بیت ہے، بیٹا جاز بھائی ہے۔ حضرت عباس کی اولاد ہے
جن کو سرکار نے دعا دی ہے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، خدایا میرے بھائی کو دین کی سمجھ عطا کر اور قرآن کا ماہر بنا دے۔ میرے آتے ہیں اس لیے ہے کہ سرکار نے بیت الخلا جانا تھا، سیاح کروانا تھا، پانی کی ضرورت تھی تو انہوں نے کڑے ہی لوٹا بھر کے وہاں رکھا۔ سرکار نے پوچھا لوٹا کس نے رکھا ہے؟ آرکی تمہارے بھائی نے، شہزاد بھائی نے رکھا ہے۔ جتنی برادری ہو کر، شریف برادری ہو کر ایسی نازمندی، ایسی خدمت گزاری، یہ کوئی عجیب سی بات تھی کہ سرکار کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور دعا دی کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا کر اور قرآن کا ماہر بنا دے۔ یہ رعایت۔ دوسری رعایت یہ ہے کہ ان کو والد گرامی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھیجا کہ سرکار کے گھر جا کے رات رہو، اپنی خالہ کے ہاں حضرت میمونہ کے پاس، اور معلوم کرو کہ سرکار کا عمل گھر پہ کیا ہے تاکہ اس کے مطابق ہم بھی عمل کریں۔ سرکار آدھی رات کے بعد اٹھے، وضو فرمایا، 2 رکعت نفل شروع کیے، انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا اور سرکار کے پیچھے بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے ہاتھ پیچھے سے گزارا، ان کے کان کو پکڑا اور اپنی دائیں جانب برابر کھڑا کر دیا۔ جب تک سرکار کا ہاتھ ان کے کان پہ رہا، کھڑے رہے، جب ہاتھ آپ نے ہٹایا یہ پیچھے ہو گئے۔ آپ نے پھر پہنچ کی آگے کیا، برابر کھڑا کیا، لیکن جب ہاتھ ہٹا سرکار کا یہ پھر پیچھے چلے گئے۔ دوسری مرتبہ پھر پہنچ کی آگے کھڑا کیا، مگر جب سرکار کا ہاتھ ہٹا یہ پھر پیچھے چلے گئے۔ سرکار نے سوچا کہ اپنی جگہ کھڑا تو ہوتا ہے نہیں، تو سلام پھیر لے، پھر پوچھیں گے کہ بات کیا ہے، میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں، کسی سے ڈرا جاتا ہے۔ جب سلام پھیرا تو پوچھا مالی اجالوں کا رضائی تو مفصل فنی، بھائی بات کیا ہے، میں تجھے برابر کھڑا کرتا ہوں، کسی سے ڈرا جاتا ہے۔ اب ان کا جواب سن کے کیا کرے؟ جتنی برادری ہے تیرا بھائی ہے، شریف بھائی ہے، لیکن کہتا ہے میں یقینہ بے ڈیزائر کا کون سا رسول اللہ، تم اللہ کے رسول ہو، ہم تمہارے غلام ہیں، ہمیں یہ طاقت بھی کم ہے کہ تمہارے برابر کھڑے ہو، ہمیں یہ صرف ملے۔ ہم نے یہ سب صرف سب ہمت ہے ہم آپ کے برابر کھڑے ہو سکے، آئی ہے، مگر برادری سامنے نہیں رکھ رہے، جو منصب رسالت ہے اس کو سامنے رکھا اور اپنی غلامی کی نسبت کو سامنے رکھا اور عرض کیا تم آقا ہو، ہم غلام ہیں، تم آپ کے رسول قائم مقام ہو اور ہم تمہاری غلامی کا شوق گلے میں ڈالنے والے ہیں، تو ہم غلاموں کی کیا مجال ہے کہ آقا کے برابر کھڑے ہو جائے۔ یہ ادائے لحاظ نبی کریم علیہ السلام کو پسند آئی تو آپ نے دعا دی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، ان کو دین کی سمجھ عطا کر اور انہیں قرآن کا ماہر بنا دے۔ نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم کی دعا کا اثر کیا ہوا کہ جس 13 سال کے تھے ابھی بالغ بھی نہیں تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، لیکن اس ہستی کو سرکار کی نگاہ سے غور سے قرآن مجید کے اندر کتنی مہارت حاصل ہوئی، کتنی گہرائی حاصل ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں لو دعانی کسان و بہرم نظروں کی کتاب اللہ، میرے ایک کا اگر رفتار ہو جائے تو یہ رب کا قرآن بتلا دے گا کہ گاڑی کے ساتھ اٹکا ہوا پڑا، مجھے جنگل پھرنے کی ضرورت تھوڑی ہوگی، ہر گاڑی کو کھنگالنے کی ضرورت تھوڑی ہوگی، بلکہ قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں گا اور قرآن مجھے بتلا دے گا کہ وہ کس جگہ جنگل میں کس گاڑی کے ساتھ اٹک کے گرا ہوا ہے، کتنی مہارت ان کو قرآن مجید کے اندر حاصل کی۔ یہ اہل بیت ہے، کسی ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ قرآن مجید اور میرے اہل بیت کا دامن تھام لو گے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، اور یاد رکھو گے نہیں کہ قرآن مشرق کو جائے، اہل بیت مغرب کو جائے، قرآن شمال کو جائے، اہل بیت جنوب کو جائے، نہیں، ان کی منزل ایک ہوگی، رستہ ایک ہوگا، رخ ایک ہوگا، قبلہ ایک ہوگا، قیامت تک ڈٹے رہیں گے اور حوض کوثر بھرے ہوئے اچھے مل کر میرے پاس پہنچے گے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان کے بارے میں سرکار نے اتباع کا حکم دیا اور اس اتباع کو ہدایت کی ضمانت قرار دیا۔ سرکار فرماتے ہیں
یہودیوں کے 71 فرقے بنے، جن میں سے ایک نجات پانے والا 70 دوست تھی، عیسائیوں کے 72 بنے، ایک نجات پانے والا 75 دوست تھی، اور میری امت کے 73 ہوں گے جن میں سے ایک نجات پائے گا، 72 دوست ہی ہو جائیں گے۔ عرض کیا گیا من ہو یا رسول اللہ، وہ خوش نصیب کون ہے جو نجات پا جائیں گے؟ 73 میں سے ایک ایسا خوش نصیب گروہ ہوگا جو نجات پائے گا، باقی ہوگا چینل بنے گی، وہ کون ہے؟ سرکار نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس راہ پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ راہ جنت کی راہ ہے، جس راہ پہ چلے گا نجات پائے گا، جس راہ پہ چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب 3 چیزیں آپ کے سامنے آئیں، اہل بیت کی اتباع کی ضرورت، صحابہ کرام رضوان کی اتباع کی ضرورت، اور سرکار کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت جو ہے اس کو لازم پکڑنا، اور اس کی ضرورت، یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی اصول مقرر کروایا ہے کہ سب سے پہلی دلیل سے یہ احکام کی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ پھر دلیل کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت۔ اس کے بعد دلیل کیا ہے؟ اجماع صحابہ کرام کا، اہل بیت کرام کا اجماع اور اتفاق، یہ دلیل ہے۔ اگر اجماع اور اتفاق نہیں، صحابہ کرام رضوان میں سے چند کا قول ہے، باقیوں کی مخالفت عادت نہیں، یہ بھی اجماع ہے۔ سب کی تصریح ہے، یہ بھی اجماع ہے۔ لیکن اگر ان کا اختلاف ہے تو پھر کسی ایک صحابی کے قول کو اختیار کریں گے، سب صحابہ کے قول کو چھوڑ کے نیا قول اختیار نہیں کریں گے۔ یہ اجماع مرتب ہو گیا کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو دو قول انہوں نے کیے، لہٰذا ان کو چھوڑ کے نیا قول نہیں کریں گے، بلکہ ان میں سے دلائل کے ذریعے جو واضح ہوگا، علوم ہوگا، اس کو اختیار کر لیں گے۔ اور اگر صحابہ کرام رضوان کے اقوال بھی نہ ملے، اب کیا آپ کا درجہ آئے گا، یا 4 درجے کی دلیل ہے، وہ بھی اس وقت سامنے رکھا جائے گا جب قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے کوئی سند نہ دستیاب ہو، حکم مسئلے کا معلوم نہ ہو، تو پھر کیا اس کے ذریعے اس مسئلے کے حکم کو معلوم کیا جائے گا۔ لیکن دوسرے لوگوں نے کہا یا قرآن دلیل ہے یا حدیث دلیل ہے، ہم صحابہ سے اجماعی فیصلے کے قائل نہیں ہے کہ کہ کسی ایک صحابی کی اتباع کریں، ابتدا کریں۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث صرف دلیل ہے، صحابہ کے اجماع کا اعتبار ہی کوئی نہیں، تو پھر ان لوگوں کو ہدایت کہاں سے ملے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن اور اہل بیت کی اتباع نہ ہے۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو میری راہ پر، میرے صحابہ کی راہ پر چلو، میری سنت کے ساتھ ساتھ میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو جو اجماع صحابہ کے مخالف ہے، اہل بیت کی اتباع کے خلاف ہے، خلفائے راشدین کی سنت کے خلاف ہے، وہ ہدایت کہاں سے پا سکتے؟ حدیثوں کے نیچے توجہ فرمائیں، یار پانی کی گلاس پہلے کبھی نہیں دیکھتے۔ یہ قوم ہے، اس قوم نے کب سیدھا ہونا ہے؟ اللہ نے سیدھا کرے، یہ لکھے لا کر کی ہے۔ یعنی کنوں احساس و تسلیم نے قرآن کے اور سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی اتباع کو لازم کیا، اہل بیت کرام کی اتباع کو لازم کیا۔ صحابہ سے صرف اجماع کو نہیں بلکہ فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اقْتَدَیْتُمْ، میرے کس صحابی کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ مگر یہ کسی ایک صحابی کی اتباع کرنے کو تیار نہیں، بلکہ اجماع صحابہ ہو تو اس کو بھی اتفاق ہو ان کا، اسے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جن کا عقیدہ یہ ہو کہ سارے صحابی مل کے غلط کر سکتے ہیں، خلاف شریعت کر سکتے ہیں، دین کے خلاف جا سکتے ہیں، تو پھر ان میں اور چینوں میں تو فرق رہ سکتے ہیں۔ یا بھی کہتے ہیں صحابہ مرتد ہو گئے تھے، دائرہ اسلام سے نکل گئے تھے، 3 بچ گئے تھے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کا اتفاق ہو کسی چیز پر ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو پھر یا دوسرا کہتے ہیں کہ وہ غلط پر اتفاق کر سکتے ہیں۔ ان کا بھی نظریہ یہی ہو گیا غیر مقلدین کا کہ صحابہ کا اجماع بھی غلط ہو سکتا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ صرف اپنی سمجھ کے قائل ہے، صحابہ کیا میرے روایتوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی سے اس سے پابند نہیں۔
حالانکہ قرآن حدیث کہہ رہا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو مومنین کی راہ کو چھوڑ کے ملہ اختیار کرے گا ہم اس کی رسی دینی چھوڑ دیں بے مہار بنا دیں گے اور سیرت اس کے گلے میں لپیٹ دیں گے چل جرا دفع ہونا ہے نصرہی جہنم وساعت مصیرا، پھر ہم اسے سوگا شہیدن بنا دیں گے اور یہ برا کے جانا ہے۔ تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ جو مومنین کی راہ کو چھوڑ کے ایک نئی راہ اختیار کرتا ہے وہ تو نسلہ سے چل رہا ہے تو جو نسلہ سے نہیں چل رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کی خصوصیت کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم کے تین امت ہو جو لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اگر یہ ساری امت برائی سے متفق ہو سکتی ہے، غلطی سے متفق ہو سکتی ہے، تو جو خدا نے امت کی نشانی بیان کی ہے وہ غلط ہو گئی، وہ اس امت میں نظر دے جائے۔ اللہ کی ذات پر یہ کام بن جائے گا کہ تو نے تو کہا تھا یہ امت سے دلی امت ہے، یہ لوگوں کی بھلائی والی امت ہے، ان کے ساتھ بھلا کرنے والی امت ہے، نیکی کا حکم دینے والی امت ہے، برائی سے روکنے والی امت ہے۔ یہ تو سارے برائی پر متفق ہو سکتے، مل کے غلط کام شریعت کے خلاف کر سکتے ہیں کہ جب تیرا فرمان غلط ہو گیا اس کا اعتبار ہی کوئی نہ رہا، لہٰذا جو لوگ صحابہ کرام کے اتفاق سے منکر ہے وہ قرآن کی شہادت سے بھی منکر ہے، اور اللہ رب العزت کو جھٹلانے والے لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس امت کی شان کا ظاہر کرے گا۔ سارے لوگ انبیاء سمیت کھڑے ہیں، کتاب و کتاب شروع نہیں ہو رہا، بالآخر مل کے بلا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے کیا کی جائے، دعا کی جائے، وہ کتاب و کتاب شروع کروائے۔ جب وہ کتاب و کتاب شروع ہوگا تو اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام سے پوچھے گا میں نے تمہیں نبوت کی، رسالت کی، کتابیں دیں، کیا تم جیسے تبلیغ کی تھی؟ کیے تھی، جیسے تبلیغ کی تھی۔ ایسا پھر امت نے کیا کہا؟ انہوں نے ہمیں جھٹلایا، امت نے میں نے ہماری دعوت قبول نہیں کی، ایمان نہیں لے آیا، میں تیری توحید پر ہماری رسالت پر کافر ہو گئے۔ اللہ انہیں ان کو بلا لے گا، یہ لوگ تمہارے پاس آئے تھے، وہ کہیں گے ماں کان آدم نبی، ہمارے پاس تو کوئی نہیں، تیری ذات کی قسم ان میں سے کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آیا۔ اللہ فرمائے گا پیغمبروں تم مدعی تھے، یہ مطالعہ تھے، تم نے دعویٰ کیا، ہم گئے تبلیغ کی، جنہوں نے انکار کیا، جھٹلایا ہمیں، یہ کہتے آئے ہی کوئی، تم مدعی ہو، یہ مطالعہ ہے، تم ثبوت پیش کرو ورنہ میں ان کی قسم لے کے ان کا اپنا فیصلہ کر دوں گا۔ پیغمبران کرام نے کیا کہا؟ ہم دعا پیش کرتے، ثبوت پیش کرتے، آپ پیش کرو کون؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بطور دعا پیش کرتے۔ ان پیغمبروں کی جا کر ان کی تو تھے نا، حضرت علی علیہ السلام کی جاتی اور رات دیکھتی ہے سوال کر کے لیے تھے، ان کو دعا بنا دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کی کوئی نہیں تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ان کے حق میں دعا نہیں بن سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کو پیش کر دیتے، مگر کسی نبی نے اپنے امتیوں کو، ماننے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو بطور دعا پیش نہیں کرنا۔ اگر دعا کے طور پر پیش کرنا ہے تو چاہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیش کرنا۔ اندازہ کرو کہ جس امت پر تمام پہلے پیغمبروں کی نظر ہوگی اور بطور دعا چنیں گے تو نبی پاک کی امت کو بھی بطور دعا چنیں گے، اور اللہ پیغمبروں کے حق میں فیصلہ کرے گا، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی پر کرے گا۔ جو امت نبی پاک کے نزدیک کی موت پر، اللہ کے نزدیک کی موت پر، 1,20,000 کا عمل کے نزدیک کی موت پر، وہ امت نہیں موت پر، اس طریقے کے نزدیک نہیں موت پر۔ یہ لگام فرقہ غیر مبلغین کا فرقہ جو اپنے آپ پہلے بھی کہتے ہیں اگر وہ موت پر امت تو ان کے نزدیک موت پر نہیں۔ میرے بھائیوں یہ سب سے اصولی اختلاف ہمارا ان کا یہاں سے بن جاتا ہے کہ ہم اجماع کو حصہ مانتے ہیں، جہاں تک حضور کے تاجر ہیں، حضور سے دین حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ سیدھی راہ سے نہیں تو سیدھی راہ سے وہ کون سکتا؟
اور جہاں وہ متفق ہو گئے ان کا اجماع ہو گیا پھر وہ چیز تو اس سے اصل حقیقت بن گئی اور دین کا ایک اہم عمل ہو گیا، اس کو نظر انداز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے سب سے پہلے اجماع جو ہے وہ صحیح، تو قرآن سنو پھر اجماع، اس کے بعد قیاس۔ اس قیاس پر یہ ظاہر ہے کہ پہلا قیاس شیطان نے کیا تھا، لہٰذا یہ قیاس کرنا غلط ہے، مگر شیطان کا قیاس اور ہے، یہ قیاس اور شیطان کا قیاس کیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم کے آگے سجدہ کرو، خود نے کہا تیرا حکم غلط ہے، کیوں؟ آدم مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، آگ مٹی سے افضل، لہٰذا میں ان کی افضل، کیونکہ میں آگ سے بنا وہ مٹی سے، میں ان کی افضل، تو جو افضل ہے اس کے آگے سجدہ ہونا چاہیے، نہ کہ جو گھٹیا ہے افضل اس کے آگے سجدہ کرے۔ جب میں افضل ہوں اور وہ گھٹیا ہے تو گھٹیا میرے آگے سجدہ کرے، مفضول افضل کے آگے کرے، افضل مفضول کے آگے کیوں سجدہ کرے؟ اس نے قیاس کے ذریعے اللہ کے حکم کو رد کیا ہے، قرآنی حکم کے خلاف اس نے اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کے حکم کو رد کیا، میرا حکم غلط ہے، کیوں؟ میں افضل ہوں، یہ گھٹیا ہے، وہ میرے آگے سجدہ کرے، اس کے آگے کیوں؟ اس نے اپنے قیاس کے رد کے حکم کو ڈھکا ہے۔ کوئی امام ہمارا، امام اعظم ہو، شافعی ہو، مالک ہو، احمد ابن حنبل ہو، اس بات کی ضرورت نہیں کر سکتے کہ وہ کہے کہ آپ کے ذریعے قرآن کا حکم جتا دیا جائے، حدیث کا حکم جتا دیا جائے، اجماع کا حکم۔ وہ کہتے ہیں قیاس کا درجہ ہی تو ہوتا ہے جب ایک چیز قرآن سے ثابت ہے اور دلیل کی ضرورت کوئی، پھر حدیث سے ثابت ہے تو پھر اور دلیل کی ضرورت کوئی، اجماع سے ثابت ہے تو قیاس کی ضرورت کوئی۔ ہاں، اگر قرآن حدیث اور اجماع سے ثابت ہوئی ہے پھر قیاس سے ہم اس کا حکم پالن کریں۔ جہاں پھر حدیثیں موجود ہیں وہاں کوئی قیاس نہیں کرتا۔ حتیٰ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ حدیث صحیح بھی کیوں نہ ہو وہ مقدم ہے ہمارے قیاس، ہمارے قیاس سے وہ مقدم ہے، ہم اس حدیث سے عمل کریں گے، اپنے قیاس سے عمل نہیں کریں گے۔ اور اگر صحابی نے ایک حکم قیاس سے ثابت کیا ہے اس کے قیاس کو مقدم رکھیں گے، ہم اپنی قیاس کو چھوڑ دیں گے، کیوں؟ اسے نبی پاک کی صحبت کی بدولت جو نورانیت حاصل ہے دماغ میں اور دل میں، جو صفائی سے حاصل ہو چکی ہے وہ ہمارے اندر موجود نہیں، یعنی اس کا قیاس کو نہیں ہے، ہمارے قیاس کو جو پسند ہے ان کے قیاس سے عمل کیا جائے۔ حضرات محترم، جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث بس دو دلیلیں ہیں اور کوئی دلیل نہیں ہے، وہ قرآن کی آیتوں کو جھٹلا رہے، نبی پاک کی حدیثوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی، میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ اور سرکار فرماتے ہیں اتبعوا سواد العالم علیکم بالجماعۃ فإن ید اللہ علی الجماعۃ، جدھر مسلمانوں کی اکثریت کو تمہیں یہ بتانا چاہیے، جدھر بڑی جماعت ہے تم اسی طرف جاؤ، کیوں؟ اللہ رب العزت کا سب سے جنگ ہے وہ اس جماعت پر ہے، جس طرح ریور سے کچھ بھیڑ علیحدہ ہو تو بھیڑیوں کا لقمہ بنتی ہے، تو مومنین کی جماعت سے علیحدہ ہوگا تو وہ شیطان کا لقمہ بن جائے گا۔ جب سرکار خود فرمائے ادھر جمہوریت ہے، ادھر شریعت ہے، مسلمان اکثر ادھر جا رہے ہیں، تم اسی راہ کو اپناؤ، جماعت کا ساتھ دو، کیونکہ اللہ کا رب کی حمایت ضرورت ہے، اور ادھر اکثریت ہے اس طرف جاؤ، کیوں؟ جس طرح بھیڑ اکیلی چلے کوئی ریور سے تو وہ بھیڑوں کا رقبہ بنتی ہے، اگر تم جماعت کا رستہ چھوڑ دو گے، الگ ہو جاؤ گے تو تم بھی شیطان کے پنجے میں چکرے جاؤ گے۔ لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ اجماع کی جو حیثیت نہیں ہے، قیاس کی جو حیثیت نہیں ہے، تو وہ لوگ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، حدیث کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ ایک واقعہ بیان کرتا ہے، آگے فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والوں عبرت پکڑو، اے بصیرت والوں عبرت پکڑو، یہی قیاس ہے۔ یہ اگلی قوم نے یہ غلطی کی، یہ سزا ان کو ملی، یہ عذاب ان کو نازل ہوا، تو تم عبرت پکڑو، اگر تم کی آقا سے کرو گے تم ان کی سزا کے انداز ٹھہرو گے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن سے واضح کر دی
کہ عبرت پکڑو. ایک واقعہ ذکر کیا, اس کا انجام ذکر کیا, پھر ہمیں حکم دیا عبرت پکڑو کہ ایسا کام اگر تم سے بھی سرزد ہوا تو پھر تمہاری سزا بھی یہی ہوگی جن لوگوں کی سزا. تو قرآن نے کیا اس کا حکم دیا. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کی طرف لے جا, قاضی بنا کر, حاکم بنا کر, اور پوچھا کہ وہ کیسے فیصلے کرے گا. آج کی کتاب لے گا, سب سے پہلے اللہ کے قرآن کے ساتھ فیصلہ کروں گا. سرکار نے کہا علم تجد, اگر تجھے قرآن میں وہ حکم نظر نہ آئے پھر آج کی سنت رسول اللہ نبی پاک کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا. سرکار نے کہا اگر سنت کے اندر بھی سننا پائے تو پھر آج صاحب و راجی پھر میں اپنی رائے سے کام لوں گا. قرآن حدیث کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کی مناسبت دیکھوں گا, جو حکم وہاں ہوگا وہی حکم میں آنے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جماعت سنت پاکستان. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب ویرضی. اس خدا کی حمد ہے جس نے اپنے رسول کے بھیجے ہوئے کو توفیق دی ہے ایسے عمل کی جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور جس پر اللہ راضی. اب وہ اتحاد کی بات کر رہے تھے, اتحاد کی بات کر رہے ہیں کہ اگر مجھے کتاب و سنت میں حکم نہیں ملے گا تو پھر میں اتحاد سے کام لوں گا, اتحاد سے فیصلہ کروں گا. اور میری پاس کچھ لوگوں سے دان دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد ادا کر رہے ہیں. تو خدا کی حمد ہے جس نے میرے بھیجے ہوئے گورنر اور حاکم اور قاضی کو اس عمل کی توفیق کی ہے جو اللہ کو پسند ہے اور جس پر اللہ رب العزت راضی ہے. پتا چلا کتاب و سنت کے بعد اجماع کی اہمیت ہے, اجماع سے استدلال ضروری ہے. اجماع بھی نہ پایا جائے پھر کیا کا درجہ آتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات کی عرض کرتا کروں, ان مسائل کے اندر اختلاف کی دلائل سے کر لے, یہ اعتراض والی بات نہیں ہے. دلائل کی ان سے اختلاف جائز ہے. پیغمبروں میں پاک بیٹے کے اندر یہ اختلاف ہوتا رہا ہے. ہر کوئی اپنے دلائل کا پابند ہوتا ہے. لہذا اگر کسی کو اپنے دلائل وزنی نظر آتے ہیں تو وہ اپنے دلائل کی روشنی میں حکم شریعت جو ہے وہ لگائے گا اور اسی کی پابندی کرے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام کی سزادے ابھی نابالغ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ سزا آتا ہے. ایک قوم کی بھیڑ بکریوں نے دوسری قوم کی کھیتی اجاڑ دی. اس بارے میں آپ فیصلہ دو. آپ نے فرمایا کہ کھیتی توڑ دو, بھیڑ بکری والوں کے حوالے کر دی جائے, بھیڑ بکری ان کے حوالے کر دی جائے, پکا فیصلہ, پکا تبادلہ. پھر یہ لوگ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, حضور یہ معاملہ ہے, اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا تبادلہ تو کرو پر پکا نہیں, مستقل نہیں, ہمیشہ کے لیے نہیں, بلکہ بھیڑ بکریوں والے کھیتی والوں کے حوالے کر کے آپ کھیتی سنبھالیں اور اسے جوڑی کریں, کھاد دیں, پانی لگائیں. وہ بھیڑ بکریوں کی دودھ سے پیدا ہوتا ہے, یہ کھیتی کی خدمت کرے. جب کھیتی پروان چڑھ جائے, اپنی ساتھ حالت سے آ جائے تو پھر کھیتی والے کھیتی سنبھال لیں, بھیڑ بکری والے بھیڑ بکریاں سنبھال لیں. پکا تبادلہ نہیں اور بھی تبادلہ ہے. اب قرآن کہتا ہے داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الارض اذ نفخت فیہ غنم القوم. یاد کرو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو, جبکہ وہ فیصلہ دے رہے تھے اس معاملہ میں. ایک قوم کی بھیڑ بکریوں نے دوسری کی کھیتی اجاڑ دی ہے اور اس بارے میں فیصلہ دے رہے تھے. وَقُلْنَا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ, ہم ان کے حکم کو دیکھ رہے تھے, مشاہدہ کر رہے تھے. لیکن فَحَمْنَا سُلَيْمَانَ, ہم نے یہ مسئلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا. تو قرآن مجید نے حضرت سلیمان کے فیصلے کو وزنی قرار دیا. اب وہ پیغمبر ہے, پاک ہے, وقت کے حاکم ہے,
یہ ان کے شہزادے ہیں، ابھی نہ پیغمبری ملی ہے نہ حکومت ملی ہے، لیکن جو فیصلہ انہوں نے لیا ہے اللہ نے وہی اسے کرا دیا۔ تو باپ بیٹے میں اختلاف بھی ہو گیا اور بیٹے کا فیصلہ باپ کی نسبت بزرگی قرار دے دیا گیا۔ ایک عورت بچہ دیتی ہے، اس کا بچہ بیٹیا لے جاتا ہے، دوسری بچہ دیتی ہے لیکن بےہوش ہو جاتی ہے، وہ کہہ دی جائے اس کا بچہ اٹھا کے اپنے قبضے میں کر لیتی ہے، جب یہ ہوتے آتی ہے تو کہتی ہے تیرا بچہ بیٹیا لے لے، انہیں معلوم میرا تو یہ ہے جو تیرے پاس ہے۔ اب گواہ کوئی نہیں ثبوت کوئی نہیں، یہ مسئلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جاتا ہے۔ حضرت داؤد پوچھتے ہیں چھوٹی سے کہ تیرے پاس کوئی ثبوت کوئی گواہ نہیں؟ حضور کوئی نہیں۔ بڑی سے پوچھا تو قسم دیتی ہے تیار، قسم دیتی تیار، آپ نے فیصلہ بڑی کیسے کر دی؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی تو وہاں سے بھی پوچھ لے، آپ نے دونوں کی بات سنی تو راستے بھی لیا اور وکیل کے دو تو ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا آدھا کر لو، آدھا بڑی لے جائے آدھا چھوٹی لے جائے، چیز کے دو سے کر دیتے۔ اب چھوٹی سلائی نہیں حضور اسی کو دے دو گا 10 15، بڑی چپ چاپ کھڑی ہے، آپ نے تھوڑا کبھی اگر تیرا ہوتا تو کیوں نہ چلائی؟ یہ تو چلائی ہے، نہیں حضور رہنے دو اسی کو دے دو، میں 10 15 ہوں۔ تو پتا چلا یہ کس کا لگتی جگر تھا، اس لیے یہ ترقی ہے کہ زندہ رہے تو وہ کسی کے پاس رہے، لیکن پورا سوچا میں آ گیا اس کا بھی چلا جائے اور یہ کیسی ہو جائے۔ آپ نے بڑی سے لے کے چھوٹی کو دے دیا، بچہ اس کا باپ کے فیصلے کے خلاف کر دیا۔ تو پتا چلا جہاں صحیح آیت حدیث موجود نہ ہو، اجماع اتفاق موجود نہ ہو، یہاں سے تعلق رکھتا ہو معاملہ، پھر اپنے ذرائع کی روح سے ہر بندہ دوسرے سے وہ بڑی ہستی کیوں نہ ہو اختلاف کر سکتا ہے، اور پیغمبروں میں بات بیٹے کے اندر یہ اختلافات ہوتے رہے۔ اللہ کے مسلم اب آئیے سر کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن 70 کے اندر پیدا ہوئے یا 80 کے اندر پیدا ہوئے؟ 70 ہجری میں یا 80 ہجری میں پیدا ہوئے؟ تو کون ہے؟ اگر 70 ہجری میں پیدا ہو تو سرکار کے وصال شریف کے 60 سال بعد پیدا ہو، اور 80 ہوئی تو 70 سال بعد پیدا ہو، اور آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوئے، حضرت ابو سہیل یہ 10 ہجری کے اندر فوت ہوئے۔ اب آپ اندازہ کرو 70 میں پیدا ہو تو 40 سال صحابہ کے دور میں گزارے، 80 میں پیدا ہو تو 30 سال صحابہ کے دور میں گزارے، اور 7 یا 8 صحابہ کی آپ نے زیارت کی، جن میں سے ایک وہ صحابی بھی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جنہوں نے 10 سال تک نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کی۔ سرکار تشریف لائے مدینہ پاک میں تو فرمایا کہ ایسا سمجھدار بچہ ہو جو یہاں کرتے رہے اور سودا صنعت لانے کرنے کے لیے ہم اس کو دے سکے، تو آپ کی ردائی خانہ تھی حضرت سلیم، انہوں نے اپنا بیٹا پیش کیا کہ جو یہ بڑا سمجھدار بچہ ہے یہ آپ کے پاس رہے گا، اس کا 100 پھر وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس رہے اور آپ کی خدمت سرگرم دی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بھی آپ نے زیارت کی، عبداللہ بن ابی اوفا کی زیارت کی، تو 7 یا 8 صحابی ہے جن کی آپ نے زیارت سے سر حاصل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال یہ 40 ہجری میں ہو رہا ہے، اور امام اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت اگر 70 میں ہو تو 30 سال بعد پیدا ہو رہے، 80 ہو تو 40 سال بعد، تو کیا حضرت علی پاک کے دیکھنے والے حضرت امام اعظم کو ملے ہوں گے؟ کوئی آپ کو ان کی زیارت سے سر حاصل ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ جب حضور کے صحابہ اس کو سب تک کے موجود ہے، حضرت ابو سہیل حضرت علی کے دیکھنے والے دونوں موجود ہوگے، اس لیے جب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عباسی خلیفہ منصور ابو جعفر تواریخی نے پوچھا امن اخذت هذا العلم، یہ علم تو نے کہاں سے حاصل کیا؟ تو فرمایا الاصحاب عبداللہ ابن عباس علی ابن عباس، تیرے تاجر حضرت عبداللہ ابن عباس کے تاجر کو سے حضرت عبداللہ ابن عباس کا علم حاصل کیا، جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، حضور کے لیے لوٹا بھر کے رکھا،
حضور کے برابر بھی کھڑے ہوئے پیچھے اچھے کھڑے ہو رہے ہیں اور سرکار دعا دے رہے ہیں کہ فقیر الدین عالم التعویذ انہیں قرآن کا ماہر بنا، دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور عبداللہ نے امام صاحب نے فرمایا کہ ان کے شاگردوں کی بدولت میں نے ان کا علم حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کی بدولت ان کا علم مجھے حاصل ہوا۔ یہ عبداللہ بن مسعود وہ ہے جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں رضیت لامتی ما رضی اللہ ابن ام عبد۔ عبداللہ بن مسعود نے امت کے لیے جو بھی پسند کرے مجھے امت کے لیے بھی پسند۔ ہم کی مدد زیادہ تر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منجی اور منقول ہے، اور یہ سرکار کے شب و روز ایسے تھے، سرکار کا جوڑا ان کے پاس ہوتا تھا، اترواتے یہ تھے، پہلاتے یہ تھے، مسواک ان کے پاس ہوتا تھا، مسلح ان کے پاس ہوتا تھا، اردو کا لوٹا ان کے پاس ہوتا تھا، یہ تمام چیزیں ان کے پاس ہوتی تھی۔ اور جو باہر سے اجنبی آتا تو وہ سمجھتا کہ نبی پاک کے گھر کا فرض ہے، ان اجنبی سمجھتا ہی کوئی نہیں تھا کہ نبی پاک کے گھر والے کا فرض سمجھے جاتے تھے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا علم ان کے شاگردوں کے ذریعے امام صاحب نے فرمایا میں نے حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کوفے کے اندر بھیجے حضرت عمر نے، تو کوفے والوں کو لکھا کہ اس بندے کی مجھے خود ضرورت تھی، یہ علم کا بھرپور خزانہ بھرا ہوا ظرف ہے، خانہ بھرا ہوا علم کا، مجھے خود اس کی ضرورت تھی، مگر کوفے والوں میں نے تمہیں اپنے سے مقدم سمجھا، تمہیں ترجیح دی، اور جس کی مجھے خود ضرورت ہے میں نے اپنی ضرورت کو نظر کر کے علم کا بھرپور خزانہ تمہارے حوالے کر دیا۔ زیادہ جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو اس کی فائدہ حاصل کرو۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھیوں کے ذریعے شاگردوں کے ذریعے ان کا علم حاصل کیا، حضرت علی کے شاگردوں کے ذریعے ان کا علم حاصل کیا، تو منصور سراجی نے کہا کہ تیرے واقعی بڑے باوجود طریقے پر میری پاس والا دین حاصل کیا ہے، تیرے یہ ذرائع بڑے پختہ ہے، اس لیے تیرے علم پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائی ایک ہے قرآن کی آیت کا مرضی سے ترجمہ کرنا، ایک ہے جب پاک کی تصویر سامنے ہو کہ سرکار نے کیا کرنا تو اپنی مرضی سے جو ترجمہ کرے وہ بہتر ہوگا، یا جو سرکار کی تصویر کو سامنے رکھے وہ بہتر ہوگا۔ ایک ہے سرکار کی حدیث کا مفہوم یہ خود سمجھے کہ یہ ہے، یہ بہتر ہے، یہ صحابہ کرام نے مردوان کا عملی نمونہ سامنے رکھ کے فیصلہ کرے کہ سرکار کا مقصد یہ ہوگا، کیونکہ اس کے آپ سے صحابہ کا عمل یہ ہے، تو پھر یہ بہتر ہے کہ اپنی مرضی سے اس کا مفہوم بیان کر دینا یہ بہتر ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نقل حدیث کے دیکھ کے اپنے طور پر مراد اور معنی معین نہیں کیا کہ یہ ہے، بلکہ صحابہ کے عمل کی روشنی میں اور اکابر تعاونین کے عمل کی روشنی میں معین کیا ہے اس حدیث کا یہ معنی ہونا چاہیے۔ اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی برابری دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا زمانہ انتہائی قریبی زمانہ، اور یہ صحابہ کرام کے عمل کے ذریعے نبی پاک کے عمل کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ جب مقرر ترین صحابہ کا عمل یہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کیا، تو حضور کے صحابہ حضور کی برابری کیسے کر سکتے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ انہوں نے سرکار کو یہی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے صحابہ کا عمل یہ ہو رہا ہے۔ تو 30-40 سال کا پیریڈ آپ نے صحابہ کرام نے رضوان کی زندگی میں گزارا، تو کیا صحابہ کرام نے رضوان کے زمانے کو پانے والے 30-40 سال دیکھنے والے ان کے زمانے کو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بگانا ہو سکتے، بے خبر ہو سکتے؟ آپ نے 55 حج فرمایا، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 55 حج کیے تھے، لیکن مکے والوں کا مذہب آپ سے چھپا رہ سکتے کہ مکے میں کیا عمل ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ نہیں تھا، اور جبکہ مکہ شریف حاضری کی ہے، مدینہ پاک میں حاضری کی، تو سرکار کے شہر مقدس میں 55 مرتبہ حاضری دی ہے، بلکہ 7 سال آپ مستقل طور پر مکہ شریف میں رہے ہیں اور 2 سال آپ مستقل طور پر مدینہ پاک میں رہے ہیں۔
کوفے کے اندر آپ کو قاضی بنانے کے لیے زور لگایا گیا، دباؤ ڈالا گیا۔ بنو امیہ کا دور تھا اور ابن خبیرہ ان کی طرف سے گورنر تھا، اس نے آپ کو مجبور کیا کہ تم کوفے کی سزا قبول کرو، جج بن جاؤ، یہاں حکم شریعت کے جو ہے وہ نافذ کرو۔ یہاں پر امام اعظم رضی اللہ عنہ نے انکار کر کہ میں یہ عہدہ قبول نہیں کرتا۔ اس نے آپ کو قید میں ڈال دیا اور 100 کوڑے آپ کو لگائے گئے، سب کوڑے نہیں لگتے تھے اور آپ کا بدن نہیں لوہان ہوتا تھا۔ کسی نے کہا کہ تم یہ عہدہ قبول کر لو، مار کھا رہے ہو، تکلیف اٹھا رہے ہو، عہدہ قبول کر لو۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ اگر بھٹے کی اینٹیں گرنے والی ذمہ داری مجھے سونپتے تو میں ان کی یہ ذمہ داری بھی قبول کرنے کو تیار ہوں۔ میں انہیں ظالم سمجھتا ہوں، واصل سمجھتا ہوں، میں ان کا ساتھ دے کے اپنی عاقبت کی تباہ کروں، میں سزا برداشت کر سکتا ہوں مگر ان کی عمل نہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، ابن خبیرہ دلیل خوار ہو گیا، عہدے سے ہٹا دیا گیا، آپ نے شہر کوفہ چھوڑ دیا، 7 سال مکے کے اندر آپ رہے۔ تو کیا مکے والوں کا امن آپ کو پتا کیوں نہیں تھا؟ وہ نماز کیسے کرتے ہیں، امام کے بھی اجلاس کرتے ہیں نہیں کرتے، رفیدین کرتے ہیں نہیں کرتے، آنی ملکی کرتے ہیں نہیں کرتے، آپ یہاں باندھتے ہیں کہاں باندھتے ہیں، یا تو نہیں پتہ۔ 2 سال آپ دنیا پاس میں رہے ہیں اور حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، امام محمد ان کے والد گرامی امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ سرکار کا حکم تھا قرآن کو نازل پکڑو، میرے اہل کیف کا دامن تھامو۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ نے قرآن کو بھی صحیح معنوں میں پڑھا اور اپنے ساتھی کرام والے گردوان سے بھی دین حاصل کر کے نبی پاک کے حکم کی تعلیم کری۔ افراد اگر یہ 2 سال میں اماموں کی خدمت میں نہ رہتا اور ان سے وسیل حاصل نہ کرتا، ان کوئی حیثیت نہ ہوتی، کوئی مقام نہ ہوتا۔ ان اماموں کی صحبت میں رہ کر کے مجھے 4 سال لگ گئے اور میں اگر سکھا تھا عمر تھا تو میں سونا بن گیا، میں جینا بن گیا۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال یہاں گزارے۔ اور مدینے کے امام کون ہے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عشاء کی نماز پڑھ کے دونوں امام بیٹھتے، مسائل میں بحث تمہید کرتے، صبح کی نماز تک بحث تمہید جاری رہتی اور امام مالک آپ نلمت کی صدر قائل ہو گئے۔ امام شافعی رحمت نے پوچھا کہ تم نے امام حنیفہ کو دیکھا تھا؟ تو آپ نے سنا صرف دیکھا ہی نہیں ہے، صرف دیکھا ہی نہیں ہے، ان کے خرافات کو شکل کو نہیں دیکھا بلکہ ان کی لحاظت دیکھی، کتابت دیکھی، قوت استعمال دیکھی۔ وہ اتنا بڑا ذہین ہے، ذکی ہے اور اس کی بڑی قوت استعمال ہے، اس نے اگر چیزوں کے سکون کے بارے میں کہتے سو دیتا ہے، اپنے دماغ کی ثابت کر جائے گا تو دے دیتا ہے۔ یہ بات میرے نتیجے کہ مدینے کے امام مالک کے بارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مدینے کے عالم کے علاوہ لوگ کسی اور کو نہیں پائیں گے اور سینکڑوں میل دور سے سواریوں پر سوار ہو کے ان کو مارتے پیٹتے، ان کا سیدھا سفید کرتے لمبے سفروں میں وہ یہاں پہنچیں گے اور مدینہ کے عالم کے علاوہ ان کی علمی پیاس بجانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ امام مالک علیہ رحمت کے متعلق بھی آپ نے بشارت کی۔ وہ امام مالک کے مدینہ پاک میں بیٹھے ہیں اور قارئین ان کے سامنے ہے۔ قارئین نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ نے سرکار کو دیکھا تو ان کا علم بھی قریب تر ہے، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بھی دیکھا، اصحاب قارئین کو بھی دیکھا۔ امام اعظم عمر میں بھی ان سے بڑے ہے، علم بھی ان سے مقدم ہے، حتیٰ کہ امام مالک کو امام حنیفہ سے شاگردوں میں شمار کیا جاتا ہے اور بہت تھوڑے سے مسائل میں امام مالک اور امام حنیفہ کا اختلاف ہے۔ اکثر مسائل کے اندر امام مالک کا اور امام حنیفہ کا اختلاف موجود ہے۔ تو جو مدینہ کا عالم ہے اس کا نظریہ، عمل، اجتہاد
اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا علم عمل اختیار بالکل ٹھیک ٹھیک ہے، اور میری چند مسائل ہے جن کے اندر اختلاف ہے، زیادہ تر اختلاف امام قاضی کے ساتھ، امام مالک رحمۃ کے ساتھ تو ٹھیک تر مسائل کے اندر اختلاف، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نہیں کریے رضی اللہ نے بشارت سنائی ہے. آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا لو کانت تین عمر سریا لتناولہ رجال من هؤلاء، اگر دین زمین پہ گرتا ہے، آسمانوں کی بلندیوں پہ چلا جائے، فریا تک پہنچ جائے، تو اس کی قوم کے آدمی ہوں گے جو دین کو وہاں سے اتار کے پھر سے زمین پر دین پھیلاتے ہیں. امام سیوطی رحمۃ اللہ کے ساتھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، سوائے امام اعظم اور حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے کسی وقت کی نہیں آتی، کیونکہ اگر اجل سے کسی امام کا تعلق ہے وہ ابو حنیفہ کی ذات سے پارک ہے جو ان کے شاگردوں کی ذات ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کئی سندوں کے ساتھ ثابت ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین پر سے اگر دین پٹ بھی گیا، آسمان کی بلندی پر چلا بھی گیا، اسے صرف دوبارہ زمین کے لانے والے کون ہوں گے؟ اس سلمان فارسی کی قوم کے لوگ ہوں گے، اور یہ پاس میں نشین رہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جو ایمان کا شاہی خاندان تھا اسی سے تعلق رکھتے تھے، اور اگر سلمان فارسی کا تعلق بھی اسی خاندان کے ساتھ تھا. اس طرح پر حدیث بالکل بدل بدل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے منتخب ہوتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت پاکستان، علماء اہل سنت. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تاج